السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے۔ ویسے تو دیگر سیاسی جماعتیں بھی مذہبی ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان کا جب بھی نام آتا ہے تو برولا مذہبی سیاسی جماعت ہی نکلتا ہے، اور یہ خوش آئین بات ہے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیز میں ابھرتا ہوا نام ایک پیور مذہبی سیاسی جماعت یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کا ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی سیاست اور حکومت اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے دعوے میں سچے اور کھرے ثابت ہوں گے۔ بہرحال تحریک لبیک پاکستان نے ایک بار پھر دھرنے اور لانگ مارچ کی کال دے دی ہے، اور اس بار یہ کال پیٹرول سستا کروانے کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں میرے اور مجھ جیسے بہت سے افراد کے تحریک لبیک پاکستان کی لیڈرشپ سے کچھ سوالات ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی لیڈرشپ ہمیں اپنا کارکن سمجھ کر نہ صحیح، اس ملک کا شہری سمجھ کر ان سوالات کے جوابات ضرور عنایت فرما دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جوابات سے مطمئن ہو کر ہم بھی آپ کے ساتھ پیٹرول سستا کروانے نکل پڑے۔ سر، دھرنا دینے کی ایسی کون سی آفت آن پڑی ہے کہ الیکشن سر پر ہے اور آپ ناگزیر کاموں کو چھوڑ کر پیٹرول سستا کروانے نکل پڑے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کے دھرنا دینے سے مثبت اثرات پڑنے والے ہیں اور پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ اور اگر پیٹرول سستا ہو بھی گیا تو مہنگائی میں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا مہنگائی میں اس سے کمی آئے گی یا روز بروز مہنگائی اسی طرح بڑھتی ہی چلی جائے گی؟ کیا آپ دھرنوں اور جلسوں کی سیاست کر کے حکومت میں آنا چاہتے ہو، یا اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے؟ سر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب سے تحریک بنی ہے تب سے لے کر اب تک آپ کا ایک بھی نمائندہ حلقے میں نظر نہیں آیا، جبکہ باقی تمام پارٹیز کے سیکرٹریز سے لے کر ایکس ایم این ایز، ایم پی ایز، وزیر، مشیر اور دیگر عہدیداران حلقوں میں گھر گھر دستک دے کر جا چکے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے نمائندگان کو حلقوں کا رخ کرنا چاہیے اور اپنی پالیسیز اگر دھرنوں اور جلسوں کے علاوہ بھی کوئی ہے تو شیئر کرنی چاہیے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں؟ یا آپ نے دھرنوں اور جلسوں کے ذریعے ہی اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے؟ جب سے آپ کی پارٹی بنی ہے تب سے لے کر اب تک کیا آپ نے پاکستان کے اداروں کو درپیش ایشوز کا جائزہ لیا ہے، اور کیا ان پر ٹیکنوکریٹس اور ایکسپرٹ کو تھورلی ایگزامن کرنے اور ایشو سولو کرنے کے بارے میں پالیسی بنانے کا کام سونپا ہے؟ یا آپ بھی باقیوں کی طرح ہوائی فائر کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، ہم 200 ارب وہاں سے بچا لیں گے، ہم 300 ارب یہاں سے بچا لیں گے، ہم اتنے 100 ارب اس کے منہ پہ دے کے ماریں گے، ہم اتنے 100 ارب اس کے منہ پہ دے کے ماریں گے؟ چلیں میں اپنے شہر کی ہی بات کرتا ہوں۔ میرے شہر میں پاکستان کے سب سے بڑی فصل کپاس پر تحقیق کرنے والے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کے ملازمین جو کہ سائنٹسٹ ہیں اور 9 ماہ سے بنا تنخواہ کے فاقوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ادارے کی ریسرچ بالکل رک گئی ہے، اور 1.5 ماہ سے ملازمین پی ٹی وی کے بالکل سامنے سروس روڈ پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور تمام پارٹیز کے نمائندگان کم از کم ان سے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ تحریک کا کوئی بھی نمائندہ ان سے اظہار ہمدردی کے لیے بھی نہیں آیا؟ اور اس کے علاوہ اس ادارے کے افراد نے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود تحریک کی کسی لیڈرشپ تک ان کی آواز نہیں پہنچی۔ تو پھر کوئی کیسے یقین کر لے کہ جب آپ حکومت میں ہوگے تو تب آپ لوگوں کے پرسان حال بنو گے؟ پاکستان کے اداروں پر یہ آپ کی نظر ہے، یا آپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ اور کچھ نہ صحیح، کم از کم دھرنا تو تحریک اور ان ملازمین میں کامن ہے۔ اسی کو مد نظر رکھ کر ان کے لیے ایک ٹویٹ ہی کر دیتے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہترین تعلیم حاصل کرو، پھر بڑی بڑی پوسٹ پر بیٹھو اور نظام کو بہتر کرو۔ ان کی یہ بات 100% درست ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے اس 3rd کلاس ایجوکیشن سسٹم کی بحالی کے لیے کیا اصلاحات کی ہیں؟ جب آپ حکومت میں آؤ تو فوراً ان اصلاحات کو سکول، کالجز، یونیورسٹیز میں لاگو کر کے تعلیم کے معیار کو بہتر کرو، یا آپ بھی باقیوں کی طرح کہو گے کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں؟ لیکن یہ تو تب کی بات ہے کہ جب آپ حکومت میں ہو۔ اب جب کہ آپ حکومت میں نہیں ہو لیکن آپ کے زیر سایہ ایک بہت بڑا طبقہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے ان کی بہتر تعلیم کے لیے کیا اصلاحات تیار کی ہیں؟ کیا آپ نے ان میں ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ایجوکیشنل اپروچ کی روح کو بیدار کیا، یا پھر ہمیشہ کی طرح صبح سے شام تک ایک ٹانگ کھڑی کر کر اور ایک لٹا کر سختی کے سائے تلے انہیں رٹوا ہی رہے ہو؟ حکومت میں آ کر پاکستان کا قرض اتارنے کے بارے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کا ارادہ ہوگا کہ وزیروں، مشیروں، افسروں کو ملنے والی مراد ختم کر دیں گے اور وہ پیسہ قرض اتارنے میں لگائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے؟ یہ حلوہ ہے جو منہ میں رکھتے ہی پیٹ میں چلا گیا اور ہضم بھی ہو گیا؟ دوسرا، آپ کا ارادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک بچانے کے لیے غیروں کے قرضے اتارنے کی خاطر اپنوں کی مدد لی جائے،
اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو یہ کام اب آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا یہ کام کرنے کے لیے حکومت میں ہونا ضروری ہے؟ کیا بے لوث ہو کر آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ بس میرے یہ چند چھوٹے چھوٹے سوالات تھے۔ اگر تحریکی لیڈرشپ تک یا ذمہ داران تک میری یہ بات پہنچ جائے جو کہ امپوسیبل ہے، تو وہ پلیز میرے ان سوالات کے جوابات ضرور دے دیں۔ یا پھر کوئی تحریک کا کارکن اپنے لیڈران کی نمائندگی کرتا ہوا بنا جھگڑا کیے اور بنا فتویٰ لگائے میرے ان سوالات کا جواب دے دے۔